بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کثرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں. آپ تو کفار و مشرکین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے کس طرح بولتے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو، ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جس کی نسبت دربار غوث سے ہو اسے ڈر کی کیا بات ہے؟ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. بس معاملات ایسے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان عادت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھوٹ بات 100 مرتبہ اس کو بولی جائے تو وہ سچ سمجھنے لگ جاتا ہے. اور اس تھیوری پر آج پوری دنیا عمل کرتی ہے. پوری دنیا کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے. اگر پانی کی بوتل کو بھی کوئی 100 مرتبہ شراب 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 کہتا رہ جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی پانی کی بوتل کو شراب سمجھنے لگ جاتے ہیں. حقیقت ایسا نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آج کے اس دور میں اپنے نوجوانوں سے اور سب سے یہی کہتا ہوں، یہ پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جانا اور نہ ہی دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا. صرف اور صرف ذہن میں ایک بات یاد رہے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہے تو پوری دنیا روٹتی ہے تو روٹے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہیں، کیونکہ حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے، سزا اور جزا بھی اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے، تو دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کتے بن گئے بیچارے ہیں. دنیا داروں کو راضی کرتے کرتے اپنی حیثیت بدل ڈالی. مومن تھے تو کافر بن گئے. سیکولر بننے کے چکر میں، لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی شناخت تک کھو دیے، لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا راضی نہیں ہو سکی. موت تک دنیا نہیں راضی ہوتی ہے. ایک مشن لے کر کے چلو میرے عزیزو. میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے، سیکولر بننے کے چکر میں اس پارٹی والے کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھنا ہے، اور وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں ایسا کتا بن جاتا ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا، سب کو مناتے مناتے رہ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے، لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی تو کرنا کیا چاہیے؟ بس بات اتنی ہے، اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی، لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے. یہی ہماری زندگی کا مشن ہو. نوجوانوں، آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. جھاگ سمجھتے ہوں گے، جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے، یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے.
हर एक का निशाना हम ही तो बने हुए। आज यहूदियों का टारगेट भी हम ही है, ईसाइयों का टारगेट भी हम ही है, चाहे वो कुफार और मुशरिकीन हो, हमारे यहाँ के सबका टारगेट एक ही है, इस्लाम और मुसलमान। और हुजूर ने फरमाया था ये एक जमाना ऐसा आएगा। तो सहाबा ने पूछा था उस वक्त, यौमा इदिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस जमाने में हमारी तादाद बहुत कम होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून गुसाअन का गुसाइल बहर, नहीं तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह होगी, समंदर के झाग की तरह। अब ये झाग का लफ्ज आया, झाग उसको कहते हैं जिसकी अपनी प्यूरिटी नहीं होती, वैल्यू नहीं है, उसका जमीन में करार नहीं है, वो मौसम से बना और मौसम में उड़ गया, हवा से निकल गया। और ये आज कसीर तादाद को देख करके अंदाजा हो रहा है ये झाग है, वरना पूरी दुनिया में आज 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की तादाद, आपको अंदाजा है? 1 अरब से ज्यादा की तादाद मुसलमानों की है। 57 ममालिक इस्लामी हैं, इस्लामी नाम से जो कंट्रीज हैं वो 57 ममालिक है, इतनी बड़ी तादाद। लेकिन आज हिम्मत कैसी है गैरों की, कुफ्फार और मुशरिकीन की, जिस तरह से वो चाहे मुसलमानों के साथ आज खेलते हैं, और इतनी बड़ी तादाद के होते हुए कोई कुछ नहीं कर पाता। वजह क्या है? ये झाग है। इस झाग को प्यूरिटी में बदलने की आज जरूरत है, तादाद नहीं। इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, इस्लाम में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। उसी क्वालिटी का नाम इखलास है, उसी क्वालिटी का नाम प्यूरिटी है। जो असल चीज है वो खत्म होने आ गई। आपको अंदाजा है, एक वो दौर है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 1200 सहाबा हैं, और आपका एक कासिद, हुजूर पाक के एक सफीर जो तबूक के मकाम पर जा रहे थे। जो जंगे तबूक लड़ी गई है उसकी वजह मैं बता रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर उर्दुन, जो आज का जॉर्डन कहलाता है, उस जगह की तरफ रवां थे। बीच रास्ते में एक ईसाई गवर्नर ने पकड़ करके हुजूर के इस सहाबी के साथ बदतमीजी की और उनको दर्दनाक अंदाज में कत्ल कर दिया, बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। एक सफीर, एक सहाबी का कत्ल हुआ। खबर पहुंची मदीने तैयबा में, तो क्या इसको आमतौर पर ले लिया जाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफीर कत्ल हो गया, एक सहाबी कत्ल हो गए। नहीं मेरे अजीजों, पूरे मदीने में ऐसी हवा फैली। दूसरी सुबह थी, सारे मदीने के हर घर से नौजवान, हर घर से सब बाहर आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सफे लगाकर खड़े हैं। आका इजाजत अता फरमाए, आपके तर्जुमान और आपके सफीर के साथ जिसने किया है, हम उसके पूरे मुल्क को उलट करके आ सकते हैं, उसकी सल्तनत को खत्म करके आ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सफे लगाई और इजाजत दिया, खुद भी चल करके गए। आप तारीख पढ़ करके देखना, जंगे तबूक की वजह क्या थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, 1000 और कुछ सहाबा थे, लेकिन जैसे ही इनका रौब व जमाल देखा, जलाल देखा, वो जो सल्तनत थी बेजंतीनी, और उस वक्त अभी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे भी नहीं थे कि ये जंग छिड़ गई। और उसके बाद ऐसी जंग हुई थी, तारीख शायद है, ना वो गवर्नर बाकी रहा, ना वो सुल्तान बाकी रहा, ना उसकी फौज बाकी रही। फिर सहाबा ने परचम इस्लाम लहरा दिया। जिसने सल्तनत इस्लाम के खिलाफ उंगली भी उठाई है, सहाबा का एक जम्मे गफीर निकला था। वो उनका एहसास था, वो उनकी प्यूरिटी थी। जंगे बदर में जब जा रहे थे, पहली जंग थी, सहाबा के साथ हुजूर जा रहे थे। पता है मदीने तैयबा से बदर का मैदान 160 किलोमीटर है, तकरीबन 160-180 किलोमीटर के करीब पैदल चल करके गए थे। और वहां जाने के बाद जो सहाबा हैं, उनको हुजूर पाक ने एक खिताब किया था रात को कि अगर तुम में से किसी को मदीना वापस जाना है तो चले जाओ। सख्तियां बढ़ गई, 1000 से ज्यादा काफिर आ गए, हथियार जंग सब लेकर के। तो सहाबा क्या कहते हैं जानते हैं?
رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا، وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، سوچنا پڑتا۔ ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے، تعداد سے نہیں، تعداد سے نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد معنی نہیں رکھتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا۔ قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیورٹی تھی، اخلاص تھا، جو حساس تھے۔ آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں۔ آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے، ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رانائیاں دیکھے تک نہیں ہے؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے۔ میرے عزیزو، کفار و مشرکین، یورپ کے یہ سارے فسادی، امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو مذہب ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں، اپنے عیش میں جی رہے، آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی آپ نے دیکھا آج بھی جاؤ شادیوں میں، اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی؟ کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا، دبئی والے، سعودی والے، بحرین والے، قطر والے، ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اندازہ کرو جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں، اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر، ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی۔ آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، احساس اگر نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے۔ احساس، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے، ایک دولت ہے، وہی حساس جس کو کہتے ہیں۔ احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا، آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں۔
ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں. مہمان کو لے کر چل پڑے. جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں. بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں, گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے, ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, میں ہوں آپ ہیں اور بچے ہیں, 2 بچے ہیں ان کے. بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے, کہا ایک آدمی کا کھانا ہے, مہمان گھر پر آیا ہے. اور خاتون بھی کیسی ہے, صحابیہ ہے, کہتی ہے گھبرائیے مت, اللہ کے رسول کے مہمان آئے, میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی, میں سلا دوں گی, آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے, رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں. اور اس کے بعد خاتون کہتی ہے جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی, چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا, اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا, مہمان کھاتا رہے گا. آپ کھانا نہیں, بس منہ چباتے رہنا اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں, مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا, میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے, اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے. یہ صحابہ کا تھا معاشرہ. مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا, بچوں کو تھپک کر سلایا. جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا, مہمان سے کہا کھاؤ. مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے, کہا ہم بھی کھا رہے ہیں. اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے, اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں, پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا. صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے, پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے, اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے. یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ. احساس, کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا. جنگ موتا کے درمیان ایک پانی کی کھٹوری پر 3 لوگوں نے جان دے دی تھی. یہ بھی واقعات مشہور ہیں. ایک بکری کے گوشت کا بھنا ہوا سرا کسی کے گھر میں آ جائے, صحابی اپنے پڑوس میں بھیجتے رہے, اور وہ پورے مدینے میں گھومتا تھا. ہر صحابی یہ خیال کرتا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہے. یہ معاشرہ میرے نبی کا بنایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی, ایک عورت کے رونے کی آواز آئی, رک گئے, اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا, امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا. اس گھر کے باہر کھڑے رہے, کھٹکھٹایا تو ایک شوہر, اس کا شوہر باہر آیا, پوچھا کیا بات ہے. مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے, اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے, کوئی عورت قریب میں نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. دوڑ کر اپنے گھر گئے, اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا, جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت, ایک عورت درد ذہ میں ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے. رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں, اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے, اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں, اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے. نہ اس شوہر کو معلوم ہے, نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے, کسی کو نہیں معلوم. صبح بچے کی ولادت ہو گئی, اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی. اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے, تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, امیر المومنین کی بیوی تھی, امیر المومنین کی بہو تھی. یہ احساس تھا, ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا. آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا, کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی. وقت کے عیاش حکمران, ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں, بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز
इनकी कुर्सियों को क्यों नहीं हिलाती? याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। उन बच्चों को जो आज मार दिया गया है, ये सूरह तकवीर की आयतें बता रही हैं, ये क़यामत के दिन बच्चियां उठाई जाएंगी और रब ताला से पूछेंगी, मौला मुझे बता किस जुर्म में मुझे मारा गया था, मेरा गुनाह क्या था जो मुझे कत्ल किया गया। आज यूरोप के दरिंदे और इजराइल के जितने जालिम उनके कत्ल में शरीक है, वो अलग कातिल है, लेकिन ये चुप्पी और ये खामोशी पूरी दुनिया की अलग कातिल है, ये अलग कातिल है। दर्द हमें इस बात का हो रहा है। इसीलिए शायर ने कहा था, न इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता कि काफिला लुटा क्यों, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम ही है डाका डालना, डाकुओं का काम ही है माल छीनना, लेकिन सवाल तो तुम्हारी रहबरी का है। ये हालात कब बदलेंगे मेरे अजीजों? उस वक्त बदलेंगे जब हमारा जवान एहसास की जिंदगी जीने लग जाए। आज हमें अफसोस है और अलमिया है, हम उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिनके ऐश में कोई कमी नहीं होती आज, लेकिन उनको कोस करके बोल करके आपको ऐसा लगता है यहां क्या होने वाला है। होने वाला यह है, आपको हम नसीहत कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको जो मनसब दिया, आप तो अय्याश ना बनो, आप तो इस तरह की बेहिसी की जिंदगी ना गुजारो, लापरवाही की जिंदगी आप तो ना गुजारो। कभी दस्तरखान पर बैठे हो, नरम ग़िज़ाएं खा रहे हो और तुम्हारे भाइयों और बहनों के चीखने की आवाज आई, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से उतरती हैं? कोई मां तड़प रही हो सामने, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से तड़प गुजरती है? जब खाना हलक से नहीं जाता, तो मैं उन नौजवानों से पूछता हूं, आज भी रात भर नुक्कड़ पर बैठ करके तुम जो अय्याशियां कर रहे हो, तुम्हारी पूरी रात जो गेम में गुजर जाती है, इंटरनेट पे गुजर जाती है, तुम्हें इस दर्द का एहसास कब होगा? आशियाना लुटता चला गया और अब भी अगर एहसास नहीं आया तो कब आएगा? शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। ये जिस तरह की जिंदगी गुजारने के हमने उसलूब बनाए हैं, आज क्या ये अलमिया नहीं है? करोड़ों की तादाद होने के बाद हर ऐरा गैरा नत्तू खेरा आंख दिखाता है, हर कुत्ता हम पर भौंकने लगता है। वजह सिर्फ यही है कि ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ करके तुम्हारे पास दरवाजा कौन सा था जहां अगलों ने भी इज्जत पाई, पिछलों ने भी इज्जत पाई? सारी इज्जत का दारो मदार मेरे मुस्तफा के कदम थे। और आज कुल मिलाकर के मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी दर्जे पर लाता हूं ये कहते हुए, सबसे बड़ा हसास इस दुनिया में कोई था जो दर्द का एहसास करता था, तो वह आमिना का लाल मदीने का ताज था, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आज क्या गुजरती होगी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। यह उम्मतियों के बारे में हुजूर का फरमान है। और जहां उस नबी के उन उम्मतियों को जो हमेशा बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान वक्त कर चुके, जब काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, टुकड़ों में बदल दिया जा रहा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती होगी? आप ये सोचते होंगे मदद क्यों नहीं आती? मदद आएगी, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है, पूरी दुनिया को देखा जा रहा है इसमें कितने प्यूरिटी वाले हैं, इखलास वाले कितने हैं और कितने सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, ये भी देखा जाएगा। करबला का मैदान जिस तरह इम्तिहान की घड़ी था, इसी तरह आज का दौर भी इम्तिहान का वक्त है। ये सारे मोमिनीन को देखा जा रहा है। होना तो ये चाहिए जब हमारे घर से जनाजा निकलता है तो गम इतना होता है कि बंदा तौबा कर ले, मौला मेरे भी जाने का वक्त करीब आ जाएगा। जब मौत देखता है इंसान घबराता है, डरता है और तौबा करके बाज आता है। और आज इतने बड़े बड़े हादसे देख करके अगर कोई नहीं सुधरता तो फिर इसके सुधरने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। इसलिए मेरे अजीजों,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا, حدیث پاک ہے, من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے. حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر. تو آج یہ احساس پیدا کرو, درد پیدا کرو ایک دوسرے کا, اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے. جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی. عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے. ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں ٹکڑوں میں تبدیل ہیں, ایک ہی وجہ ہے, جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے, نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے. اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں, وہ رسول اللہ کی ناموس کی, ان کی عزت کی, ان کی سنتوں کی رسی ہے. آ جاؤ نوجوانوں, عزت ولی پر ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت تو رسول کے لیے ہے, اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو ہرگز ممکن نہیں. آبرو ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے. آج تو آج ہے, یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو. دنیا بہری ہے, گونگی ہے, تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے. یہ مدد کی دہائیاں دینا بند کر دو, اس دنیا کو پکارنا چھوڑ دو. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اگر کوئی نگہبان اور پاسبان ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ حشر کے میدان میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سنو تو دل باغ باغ ہوتا ہے. اے نوجوانوں توجہ سے, حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک ہی کیفیت حضور نے بتائی, اور دیگر بہت سارے ہیں, اس میں ایک کیفیت میرے آقا نے جو فرماتے ہیں میدان محشر میں جہاں جم غفیر ہوگا, پورے انسان جمع ہوں گے. حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی, میرے کندھے پر چادر ہوگی, اور وہ کبھی کبھار کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اس بھرے محشر کے میدان میں ہمیں پہچاننے والا کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. جب تمہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے. قبر کے حالات کے بارے میں بھی بزرگوں کی روایتیں پڑھو. بزرگوں کے متعلق یہ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ ایک مومن صالح جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر کے آنے سے پہلے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے جگاؤ, بڑا تھک کر کے آیا ہے, یہ میرا غلام ہے. تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں, یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. یہ عنصر اس لیے میں بتا رہا ہوں, وہ قبر میں بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور حشر میں بھی آنے والے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو, اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
ایک بات سمجھ کر کے چلے، جو محبت ہمیں ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرا دیتی ہے، وہ محبت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آج ہم وہی لے کر کے چلتے ہیں، آگے چلے پیچھے چلے، ادھر جائیں ادھر جائیں، ہزاروں کے مجمع میں ہم بھی چلتے ہیں تنہا، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی ہو، خوف اس بات کا نہیں آتا کہ یہ ادھر سے گردن ماریں گے ادھر سے ماریں گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک کا دامن ساتھ میں ہے، جس جگہ بھی زندگی کی شام ہو جائے، ارے ہم تو کفن ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہمارا تو عہد یہ ہے، زندگی تو یوں بھی کسی دن ختم ہونا ہی ہے، آج یا کل کسی بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنے سے تو اچھا ہے نبی کا نام لے کر کے دنیا سے چلے جائے۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، دور محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ عاشق رسول کی طلب یہی ہے، آپ سب سے میں یہی کہتا ہوں، خوف نکالو، ڈر نکالو، اس نبی پاک سے محبت کرنا جرم ہے، ہم کروڑ بار یہ جرم کرنے کو تیار ہیں، ان کا نام لینا دنیا کے نزدیک آتنکوادی ہے تو ہم ایسے آتنکواد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں، یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، نبی پاک کی محبت کا اعلان کرنا، ان کے دامن کو تھامے رکھنا تمہاری نظروں میں جرم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس جرم کو ہم کروڑ بار کرنے کو تیار ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جذبہ لے کر کے چلو جو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا، حضور نے ان سے پوچھا تھا، عمر جب قبر میں دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، اور وہ اٹھائیں گے مردے کو اور سوال کریں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ پوچھا، یا رسول اللہ جب وہ فرشتے قبر میں آئیں گے میری موت کے بعد، صرف سوال یہ ہے آقا، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت اس وقت بھی باقی رہے گی؟ نبی پاک نے فرمایا، عمر یہ دوسروں کی محبت ہے جو موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی۔ تب جواب کیا ہے؟ سنو جواب کیا ہے۔ حضرت عمر مجلس سے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ اب جو منکر نکیر فرشتے آنے والے ہیں وہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ جب نبی پاک کی محبت ساتھ ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے، سہم کر کے جینے لگتا ہے، لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، داڑیاں مڈا رہے ہیں کامن بننے کے چکر میں، پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر۔ اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک۔ اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آ؟ کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں، حضور پاک کی سنتوں پر فخر کریں۔ بس میرا یہ جملہ ہے، آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو، قوت عشق سے ہر